اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے احب اللہ من احب حسینہ، علماء کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جملہ جملہ خبریہ ہے، کچھ کہتے ہیں یہ جملہ انشائیہ ہے، جملہ دعائیہ ہے۔ اگر جملہ خبریہ مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیغمبر خبر دے رہے ہیں کہ احب اللہ من احب حسینہ، خبر پیغمبر کی یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرے، یہ خبر ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ خبر نہیں بلکہ جملہ دعائیہ ہے، جملہ انشائیہ ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ گویا پیغمبر اکرم دعا فرما رہے ہیں خدایا تو اس کو دوست رکھ کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو اب چاہے دعائیہ مانیے چاہے خبریہ مانیے، قرآن مجید کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے حبیب جب لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی چاہتے ہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اگر آپ ان کی شفاعت کر دیں۔ تو یعنی لوگ دعا قبول کروانے کے لیے پیغمبر اکرم کے پاس آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں سب کی دعا رد ہو سکتی ہے لیکن پیغمبر کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ تو اگر پیغمبر دعا فرما رہے ہیں تو گویا پیغمبر کی دعا رد نہیں ہو سکتی، پوری کائنات کی دعا رد ہو سکتی ہے۔ اور اگر پیغمبر خبر دے رہے ہیں تو دنیا میں ہر انسان کی خبر غلط ہو سکتی ہے، پیغمبر کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل چاہے جملہ خبریہ مانے چاہے جملہ دعائیہ مانے، دونوں صورتوں میں یہ ہوگا کہ اگر پیغمبر اکرم دعا کر رہے ہیں تو پوری کائنات کی دعا رد ہو سکتی ہے، پیغمبر کی دعا رد نہیں ہو سکتی، اور اگر پیغمبر خبر دے رہے ہیں تو پوری کائنات کی خبر غلط ہو سکتی ہے لیکن پیغمبر کی خبر غلط۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا آئیے گا، ایک اور صلوات بھیجیے محمد والا۔ اچھا، کبھی کبھی ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ خبر کچھ اور کہہ رہی ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے اور قرآن مجید کچھ اور کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ حدیث آپ لے لیجئے، پیغمبر اکرم نے ایک نسخہ دیا ہے اس حدیث کے ذریعے سے کہ اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو محب حسین بن جاؤ، محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو حسین کے محب بن جاؤ، محب حسین بن جاؤ۔ لیکن آیت کچھ اور کہتی ہے۔ جب ہم نے آیت کا مطالعہ کیا تو آیت میں کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ محبوب خدا بننا چاہتے ہیں تو میرا اتباع کریں، میری پیروی کریں۔ جب پیروی کریں گے پیغمبر اکرم کی تو کیا ہوگا؟ دو فائدہ ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اب آیت سے پتہ یہ چلتا ہے، آیت یہ کہتی ہے کہ اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو رسول کا اتباع کرو۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو حسین سے محبت کرو۔ تو اب کیا کریں؟ حسین سے محبت کریں یا رسول کا اتباع کریں؟ اچھا، جب دو چیز آپس میں ٹکرا جائے، حدیث اور آیت آپس میں ٹکرا جائے تو ہم کو قانون کیا دیا گیا ہے؟ قانون یہ دیا گیا ہے کہ آپ حدیث کو چھوڑ دیجئے اور آیت کے اوپر عمل کیجئے۔ تو اب جب ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ ہم کیا کریں تو ہمیں حدیث کو چھوڑنا پڑے گا، آیت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر محبوب خدا بننا ہے تو رسول کا اتباع کرو۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو حسین سے محبت کرو۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا
جب ہم نے غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ بھائی دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حسین سے محبت کرنا رسول کی پیروی ہی تو ہے، جتنی محبت رسول نے حسین سے کی ہے پوری کائنات میں کسی نے حسین سے اتنی محبت نہیں کی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس کائنات میں کسی نے اتنی محبت امام حسین علیہ السلام سے نہیں کی ہے، اور اتنی محبت کی ہے پیغمبر نے امام حسین سے کہ امام کے لیے دعا فرمائی، امام کے لیے دعا فرمائی۔ کون سی دعا؟ وہی دعا سیم جو جناب ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے فرمائی تھی، اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے فرمائی تھی۔ کیا کہا تھا؟ رب انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے خدایا میں اپنی ذریت کو چھوڑ رہا ہوں ایسے ویرانے میں کہ جہاں زراعت نہیں ہوتی ہے، تیرے گھر کے پاس۔ دعا کیا کی؟ خدایا لوگوں کے دلوں کو میرے بیٹے کی طرف موڑ دے، میری ذریت کی طرف موڑ دے۔ اب اس دعا کا اثر یہ ہے کہ آج بھی لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بالکل سیم دعا پیغمبر اکرم نے امام حسین کے لیے کی، خدایا لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے، اور پروردگار عالم نے لوگوں کے دلوں کو حسین کی طرف ایسا موڑا ہے کہ آج دنیا میں ہر جگہ حسین کے چاہنے والے نظر آتے ہیں۔ اس میں کسی مذہب کسی مسلک کی قید نہیں ہے، بلکہ ہر وہ انسان حسین کو مانتا ہے کہ جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوئے بشر کے ستارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ۔ تو پروردگار عالم نے ایسا لوگوں کے دلوں کو موڑا ہے کہ اب کائنات میں ہر انسان جس کا بھی ضمیر زندہ ہے وہ حسین کو مانتا ہے، حسین کو چاہتا ہے، اور جس کے بھی دل میں حسین کی محبت دیکھ لو تو سمجھ جاؤ اس کے حق میں رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی ہے، رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام، یہی وہ شخصیت ہے کہ جس نے دین اسلام کو نئی زندگی بخشی۔ امام حسین نے قیام نہ کیا ہوتا تو نہ دین باقی ہوتا، نہ نماز باقی ہوتی، نہ نیکیاں باقی ہوتی، نہ اذانیں باقی ہوتی، نہ قرآن باقی ہوتا، کچھ نہیں باقی ہوتا، سب ختم ہو جاتا اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے۔ میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ مولا حسین سے بیعت طلب کرنے میں یزید کی کیا سازش تھی، کس سازش کے طرف، کیوں اس نے بیعت طلب کی اور مولا نے اس کی بیعت کیوں نہیں کی۔ اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا ممکن نہیں تھا کہ مولا حسین یزید کی بیعت کر لیتے؟ اگر مولا حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو اپنے گھر میں بالکل آرام سے رہتے، نہ کوئی ظلم ہوتا، نہ کوئی صبر ہوتا، نہ کوئی پریشانی ہوتی، نہ کوئی تکلیف ہوتی، آرام سے اپنے گھر میں رہتے۔ لیکن مولا نے بیعت کیوں نہیں کی؟ آئیے آپ قرآن کی طرف۔ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ ہمیشہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ابھی آئے آپ نماز پڑھنے کے لیے، نماز آپ نے پڑھی، نماز کے بعد دعائیں ہوئیں، دعائیں کے بعد یہ مجلس شروع ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ توجہ کیا کہ صرف ہمارا نماز میں آ جانا یہ کافی نہیں ہے جب تک یہ توجہ نہ ہو کہ ہمارا بیٹا بھی نماز میں آیا یا نہیں آیا ہے، جب تک یہ توجہ نہ ہو کہ ہم جو نیک عمل انجام دے رہے ہیں وہ ہم اپنے بیٹوں کو سکھا رہے ہیں کہ نہیں سکھا رہے ہیں، کیا ہمارا بیٹا سیدھی راہ پر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو تو بچا لے رہے ہیں نیک کام کر کے، لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو بھی بچا رہے ہیں یا نہیں بچا رہے ہیں؟ ہمارا آنا کافی نہیں ہے،
خدا کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تو بچا رہے ہو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم خود غرض انسان کو پسند نہیں کرتا، سیلفش انسان کو پسند نہیں کرتا، کہ جس کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہوتی، جو صرف اپنی نماز کے بارے میں جانتا ہے، دوسروں کی نماز کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہم نے نماز پڑھ لی، ہو گیا، دوسرا پڑھے چاہے نہ پڑھے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ وہ انسان کی جس کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے کہ ہم تو گناہ نہیں کر رہے ہیں، باقی کوئی گناہ کرے چاہے نہ کرے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ پروردگار عالم ایسے خود غرض انسان کو پسند نہیں کرتا، سیلفش انسان کو پسند نہیں کرتا۔ آپ یہ بتائیے کس نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ کہیں گے نہیں مولانا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک انسان کہ جو نابینا ہے، پروردگار عالم نے اس کو یہ اعزاز دیا کہ فرشتے پرندے کی شکل میں اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کو دانہ پانی کھلاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ وہ کچھ تو ہوگا نا کہ جو پروردگار عالم نے یہ اعزاز دیا ہے اس کو، کہ فرشتے پرندے بن کر کے اس کے سینے پر بیٹھ کر کے اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تب اس کو تو یہ پتا ہے نا کہ میری جنت تو پکی ہے، اس کو تو یہ معلوم ہے، خدا نے جب یہ اعزاز دیا ہے۔ جناب موسیٰ ایک مرتبہ ادھر سے گزر رہے تھے، اس کو آہٹ محسوس ہوئی، کہا کون؟ کہا موسیٰ نبی خدا۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ سے مناجات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ سے مناجات کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا، اب اس کو تو پتہ ہے کہ بھائی میں جنتی ہوں، جنت میں تو جاؤں گا، فرشتے میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے کھانا کھلا رہے۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ جا کر آپ اللہ سے پوچھئے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ اس نے سوال کیا کہ جا کر اللہ سے پوچھئے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ یعنی اتنا کانفیڈنس تھا اس کو اپنے اوپر کہ میں تو جنت میں جانے ہی والا ہوں۔ یہ نہیں پوچھا کہ جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، یہ پوچھا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جناب موسیٰ گئے اور جانے کے بعد جب واپس آئے تو کہا ہاں موسیٰ بات کیا آپ نے اللہ سے؟ کہا ہاں بات کی۔ کہا کیا کہا خدا نے؟ کہا خدا کہتا ہے پڑوسی کی بات تو اس وقت ہوگی نا جب تو جنت میں جائے گا۔ خدا کہتا ہے تو جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ اب وہ حیران و پریشان کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، فرشتے میرے سینے پر بیٹھ کر کے مجھے کھانا کھلا رہے ہیں اور خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں ہی نہیں جاؤں گا۔ کہ یا نبی خدا، پروردگار عالم عادل ہے، اگر اس نے یہ سوچا ہے تو کچھ مصلحت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی۔ پروردگار عالم مجھے جنت میں کیوں نہیں ڈالنا چاہتا؟ کہاں خدا نے بتایا ہے۔ کہ کیا؟ کہ یہ بتا تو رہتا کہاں تھا؟ فلاں گاؤں میں۔ اس ویرانے میں کیوں آ گیا؟ کہ اصل میں میرے گاؤں کے لوگ بے مذہب، لا مذہب، بے دین ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں بھی ان کے درمیان رہوں گا تو میں بھی ان جیسا بن جاؤں گا، بے دین ہو جاؤں گا، لا مذہب ہو جاؤں گا۔ تو میں نے سوچا کم سے کم میں اپنی نماز تو بچا لوں، میں اپنے روزے تو بچا لوں، میں اپنی جنت تو بچا لوں، میں اپنی عبادتیں تو بچا لوں۔ وہ تو نہیں سدھرنے والے، کم سے کم میں تو اپنا بچا لوں۔ اگر ان کے درمیان رہوں گا تو میں بھی ان جیسا ہو جاؤں گا۔ جناب موسیٰ نے کہا بس یہی بات خدا کو تیری ناگوار گزری ہے کہ تو نے اپنے بارے میں سوچا ہے، گاؤں والوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر تو وہاں پر رہتا، لوگوں کے درمیان تبلیغ کرتا، لوگوں کو نصیحتیں کرتا تو ہو سکتا تھا کہ لوگ سیدھی راہ پر آ جاتے، لیکن تو نے ان کے بارے میں نہیں سوچا، اس لیے پروردگار عالم تجھے جنت میں داخلہ نہیں دے گا۔ اب وہ حیران پریشان، احساس ہوا اس کو کہ میں نے غلط کیا۔ کہتا ہے نبی اللہ جائیے خدا سے کہہ دیجئے کہ خدا بند عالم میرے سینے کو وسیع کر دے، میں ان تمام لوگوں کے عذاب کو اکیلے چکھنے کو تیار ہوں، اور ان لوگوں کی کوئی خطا نہیں ہے، لہذا ان لوگوں کو معاف کر دے۔ جناب موسیٰ گیا، جانے کے بعد اللہ سے بات کی، آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اب پروردگار عالم کہتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا۔ کہتا ہے یا نبی اللہ اس درمیان تو میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جو میرے جنت میں جانے کا موجب بنے، جو میرے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ جناب موسیٰ نے کہا تیری جو فکر تبدیل ہوئی ہے، اسی فکر کا تبدیل ہو جانا
تیرے جنت میں جانے کا سبب قرار پایا ہے۔ ایک صلوات کیجیے محمد و آل محمد۔ تیری جو فکر تبدیل ہوئی ہے کہ ان سارے گاؤں والوں کے عذاب کو اپنے سینے پر لینے کو تیار ہوں، اکیلے چکھنے کو تیار ہوں، اسی فکر نے تجھے جنت کا مستحق بنا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کسی سیلفش انسان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ کو آپ کے آس پاس والوں کی ذمہ داری بھی نبھانی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے بیوی، ہمارے بچے، تو ہمیں ان تک پیغام پہنچانا جب تک ہم گھر میں ہیں۔ ہمیں کسی مسجد کا پیش امام بنا دیا گیا، تب جتنے لوگ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان سب تک پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں کسی مسجد کا امام جمعہ بنا دیا گیا، اب جتنے لوگ اس ایریے میں آتے ہیں ان سب تک پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی کو اللہ نے نبی بنا دیا تو اب صرف اس ایریے تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری امت تک احکام الہی کو پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ کسی کو پروردگار عالم نے امام بنا دیا تو اب پوری امت تک پیغام الہی کو پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ بھلے سے لوگ اس کے اوپر کچرا پھینکیں، اس کے اوپر دشنام بازی کرے، چاہے اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالے۔ صبر کرنا ہے، ظلم کو سہنا ہے، مگر احکام الہی کو خداوند عالم کے قانون کو، احکام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ 32 ٹن کا دروازہ تھا خیبر کا، اور وہ مولا کے ہاتھوں پر تھا۔ پوری فوج اس پر سے گزر گئی۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی طاقت ہوگی مولا علی کے پاس؟ کیا علی کی قوت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کیا علی کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ لیکن یہی علی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، ایک آدمی آگے سے کھینچ رہا ہے، ایک آدمی پیچھے سے دھکا دے رہا ہے۔ اب دونوں چیزوں کو اگر ہم کمپیئر کریں گے تو کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ کہاں یہ طاقت کہ خیبر کا در علی کے ہاتھ پر ہے؟ اتنی طاقت۔ ہم نے کہا یا علی، جب آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر خیبر کا در ہے، تو پھر یہ منظر دیکھنے کو کیوں مل رہا ہے کہ 2 لوگ آپ کو کھینچتے ہوئے لے کر کے جا رہے ہیں؟ علی نے کہا ہمارے ساتھ ساتھ رہو، ابھی پتہ چلے گا۔ ہم اس بات کو تو نہیں مان سکتے، ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، لیکن جس انسان نے دونوں واقعے کو دیکھا ہو، جب مولا علی کو کھینچ کر کے لے جا رہے تھے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے، تو ایک یہودی وہاں پر موجود تھا۔ جب اس نے مولا علی کو دیکھا ہے تو دیکھتے ہی کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کا جو ساتھی تھا وہ دیکھ کر کے حیران، بھائی یہ کیا؟ تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ تم مسلمان ہو گئے؟ کہاں مسلمان ہو گیا؟ کہا کیوں؟ کہ میں خیبر کا یہودی ہوں، میں نے اس انسان کو دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھوں پر خیبر کا در تھا، اس کی اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی انسان ہے کہ جس کو 2 لوگ گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جا رہے ہیں۔ میں نے بہت غور و فکر کیا، اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ واقعاً یہی حقیقی جانشین رسول ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہی حقیقی خلیفہ خدا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے طاقت کا مظاہرہ ہو تو یہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے کہ صبر ہو تو یہ صبر کرتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے قوت کا مظاہرہ ہو اپنی قوت کو دکھاتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے کہ صبر دکھاؤ تو یہ صبر دکھاتے ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ اب سمجھ میں آیا کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا کیوں تھا، کہ اگر
ایک انسان بھی ہدایت پا سکتا ہے تو علی اپنے گلے میں رسی کا پھندا بھی ڈلوانے کو تیار ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب سمجھ میں آیا مولا علی کے گلے میں کسی میں ہمت تھی کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے کھینچتے ہوئے لے جائے۔ وہاں ہدایت کا مسئلہ تھا کہ اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل جاتی ہے ہمارے ذریعے سے، ہمارا کام ہے لوگوں تک ہدایت، ہم امام ہے، اللہ تک لے کر کے آنا ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہے جتنا صبر کرنا پڑے، چاہے جتنا ظلم ہم کو سہنا پڑے، ہم سہیں گے، لیکن لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر کے آئیں گے۔ تو اب ذمہ داریاں سب کی الگ الگ ہیں۔ ہم، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمیں امام جماعت بنا دیا گیا، جتنے نماز پڑھنے والے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ امام جمعہ بنا دیا گیا، علاقے والے جتنے ہیں سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ نبی بنا دیا گیا، امام بنا دیا گیا، پوری امت کی ذمہ داری اب ہمارے اوپر ہے۔ اب پیغمبر اکرم کی حدیث دیکھیں، اب مین جواب کہ امام کو بیعت کر لینی چاہیے تھی، بیعت کر لیتے، لیکن بیعت کیوں نہیں کی؟ پیغمبر کی حدیث ہے، انا و علی ابواب هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہے۔ انا و علی ابواب هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اپنے زمانے میں اپنی امت کے باپ ہیں، علی اپنے زمانے میں اپنی امت کے باپ ہیں، امام حسن اپنے زمانے میں اپنی امت کے باپ ہیں، امام حسین اپنے زمانے میں اپنی امت کے باپ ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے۔ تو جب حسین اس امت کے باپ ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ باپ یزید کی بیعت کر کے بیٹھ جائے اور بچوں کو جہنم کی آگ میں جلنے دے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہی وجہ ہے اللہم صلی علی محمد۔ تو یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ امت کی ذمہ داری ہے، امت کے باپ ہیں، امام ہو کر کے وہ قرآن مجید کی خلاف ورزی کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، کیوں دی قربانی؟ تاکہ ہم دیندار ہو جائے، ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے۔ بی بی زینب نے اپنا پردہ کیوں دیا؟ تاکہ ہماری عورتیں بے پردہ نہ رہیں، ان کا پردہ سلامت ہو جائے۔ تو اب ہمارا عمل اور ہمارا کردار یہ بتائے گا کہ ہم حسین کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد کیا تھا بیعت نہ کرنے کا، قربانیاں پیش کرنے کا؟ دین بچ جائے، نماز بچ جائے، قرآن بچ جائے، ولایت بچ جائے، ہر چیز کو بچانے کا مقصد تھا۔ اب ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ظاہر کریں گے کہ ہم حسین کو کامیاب دکھانا چاہتے ہیں یا ناکامیاب نعوذ باللہ دکھانا چاہتے ہیں۔ میں مثال دوں آپ کو، ایک ماسٹر صاحب سامنے سے آ رہے، پیوند لگے ہوئے، کپڑے پہنے ہوئے، سرکاری اسکول میں پڑھاتے ہیں، تنخواہ اچھی خاصی ہے۔
لیکن کپڑا کیسا پہنا ہوا ہے؟ پیون لگا ہوا کپڑا پہنا، جوتے پھٹے ہوئے۔ عید کے 3-4 دن کی بات ہے، ہم نے دیکھا، گئے ان کے قریب، جانے کے بعد پوچھا، ماسٹر صاحب آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں، سرکاری اسکول میں پڑھاتے ہیں، تنخواہ آپ کی اچھی خاصی ہے، تو پھر آپ یہ غریبوں کی طرح کیوں گھومتے ہیں؟ پیون لگے ہوئے کپڑے کیوں پہنتے؟ پھٹے ہوئے جوتے کیوں پہنتے؟ اور پیسہ آپ کے پاس ہے، اچھا خاصا پیسہ ہے، جائیے اچھے کپڑے خریدیے، خود تو اچھے کپڑے نہیں پہن رہے ہیں، بیوی کو بھی نہیں پہنوا رہے ہیں، اچھے جوتے لیجئے، عیش و عشرت کی زندگی گزاریے، کیوں آپ ایسے غریب بنے پھرتے ہیں؟ تو مولانا بات یہ ہے کہ ہمارا بیٹا ایک جو ہے وہ انجینئرنگ کر رہا ہے، ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، جتنا ہم کماتے ہیں وہ پیسہ جو ہے وہ ان کی پڑھائی میں چلا جاتا ہے، تھوڑا بہت جو بچتا ہے مشکل سے کھانا پینا اس میں ہو پاتا ہے، تب کپڑے کہاں سے لے، جوتے کہاں سے لے؟ ہم نے کہا پھر اتنی تکلیف سہ کیوں رہے ہیں آپ، اتنی پریشانیاں اٹھا کیوں رہے ہیں آپ؟ مت پڑھائیے ان کو، پیسہ اپنے گھر میں خرچہ کیجئے، عیش و عشرت کی زندگی گزاریے، اچھے کپڑے لیجئے، اچھے جوتے لیجئے، کیوں پریشان ہیں ان کے پیچھے؟ کیوں پیسہ خرچہ کر رہے ہیں ان کے پیچھے؟ جواب کیا ہے؟ مولانا ایک امید ہے، کل کو میرا بیٹا انجینئر بن جائے گا، ایک امید ہے کل کو میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا، لہذا اسی لیے یہ پیسہ ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ اب اسی امید کے ساتھ ایک وقت وہ بھی آیا جب ان کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، مثال کے طور پر ہارٹ اسپیشلسٹ، دل کا ڈاکٹر۔ ہماری اچھی دوستی تھی، کسی کو مسئلہ پیش آیا، کوئی آیا ہمارے پاس، مولانا آپ کی ان سے اچھی پہچان ہے، ان کا بیٹا ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے دل کا، آپ ذرا ان سے گزارش کیجئے کہ ہم کو آپریشن کرانا ہے، ہم سے تھوڑا کم فیس لے۔ میں کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم گئے اب ملنے کے لیے ماسٹر صاحب سے، لک الباب کیا، ان کا نوکر آیا، خادم آیا، کس سے ملنا ہے؟ ماسٹر صاحب سے ملنا، آئیے یہ بیٹھے، وہ نہا رہے، ابھی آئیں۔ اب نہانے کے بعد ماسٹر صاحب آئے، ارے آغا آپ یہاں تشریف لائے، ہم کو بلا لیا ہوتا ہم چلے آتے، کہ نہیں ہمیں تھوڑا کام تھا اس لیے ہم یہاں پر آ گئے۔ کہ کیا کام تھا؟ یہ فلاں فلاں کام تھا، اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے کہ وہ فیس ذرا کم لے۔ کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے کو لکھ دیتا ہوں۔ اب اس نے ایک پرچی لکھی، کہ مولانا صاحب یہ جو پیشنٹ ہے اس کو دے دیجئے گا، وہ جا کر کے دے دے گا۔ دیتے دیتے انہوں نے کہا ماسٹر صاحب آپ کو یاد ہے، مولانا صاحب آپ کو یاد ہے آپ نے ایک دن کہا تھا کہ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں، اتنی پریشانیاں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہا اسی دن کے لیے۔ اس وقت جو ہم نے تکلیف اٹھائی وہ تو اٹھائی، لیکن آج جب اس تکلیف کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے جس مقصد کے تحت وہ تکلیف اٹھائی ہے ہم اس میں کامیاب ہو گئے، ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر اس کا برعکس ہو جائے، ہم نے کہا ماسٹر صاحب کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ امید ہے کہ ڈاکٹر بن جائے، امید ہے کہ انجینئر بن جائے۔ اب یہ بیچارے پیسہ بھیجتے رہے اس امید سے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے گا، لیکن وہاں ان کا بیٹا پڑھائی کرنے کے بجائے عیش و عشرت کر رہا ہے، ہوٹل بازیاں کر رہا ہے، لغو کاموں میں پیسوں کو خرچ کر رہا ہے، پڑھائی نہیں کیا، یہاں تک کہ کسی کو قتل کر کے بھاگ گیا، جیل پہنچ گیا۔ اب جب ہم سے ملاقات ہوئی، ہم نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی، اتنی پریشانیاں اٹھائی کہ بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا، وہ تو جیل پہنچ گیا۔ کہا مولانا صاحب اس وقت جتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی آج اس سے کئی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم نے جس مقصد کے تحت وہ تکلیف اٹھائی ہے اس مقصد میں ناکامیاب ہو گئے۔ تو اب حسین نے کس لیے تکلیفیں اٹھائی، حسین نے کس لیے صبر کیا، حسین نے کس لیے ظلم برداشت کیا؟ تاکہ ہم دیدار ہو جائے، تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے۔ تو اب ہم اپنے عمل کے ذریعے سے یہ بتا دیں کہ ہم حسین کو کامیاب دکھانا چاہتے ہیں، ناکامیاب دکھانا نہیں چاہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں، احکام الہی کی پابندی نہیں کرتے ہیں، عبادتوں سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، سیدھی راہ سے دور ہے، نیکیوں سے دور ہے، تو واقعاً امام حسین کو تکلیف ہوگی۔
کہ ہم نے ان کے لیے قربانیاں پیش کی کہ یہ دیدار ہو جائے، ہم نے ان کے لیے قربانیاں پیش کی کہ یہ اللہ سے قریب ہو جائیں۔ اگر ہم اللہ سے دور ہو جائیں تو امام حسین کو تکلیف ہوگی یا نہیں تکلیف ہوگی؟ ہم ایسا عمل کر کے بتائیں کہ واقعاً امام حسین نے جس مقصد کے لیے قربانی پیش کی تھی ہم اسی مقصد کو باقی رکھے ہوں۔ امام کامیاب ہے اپنے مقصد میں، یہ فردن فردن ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ فردن فردن جائے گا کہ وہ اپنے عمل سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ پوری قوم کی بات نہیں ہے، قوم تو ویسے بھی کامیاب ہے، امام تو اپنے مقصد میں ویسے بھی کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن یہ فردن فردن جائے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا دکھانا چاہتا ہے، وہ کتنا حسینی کردار رکھتا ہے، کیونکہ یزیدی کردار بھی موجود ہے۔ اب ہم کو یہ ڈیسائیڈ کرنا حسینی کردار کی طرف جاتے ہیں یا یزیدی کردار کی طرف جاتے ہیں، یہ ہم کو ڈیسائیڈ کرنا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بے وجہ قربانی نہیں دیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی، علی اصغر کی قربانی، اون محمد کی قربانی، جوان علی اکبر کی قربانی، اپنے بھائی کی نشانی قاسم کی قربانی۔ 7 محرم آ گئی، قیام حسینی میں پانی بند کر دیا گیا۔ جب 7 محرم آئی ہے نا، جناب قاسم امام حسین کے سامنے پنجوں کے بل چلتے تھے کہ کہیں میں حسین کو چھوٹا نہ لگ جاؤں۔ یہ قاسم کے حالات نہیں تھے، امام حسن کے گھٹے ہوئے جذبات تھے۔ ماں ہمیشہ لوریوں میں کہا کرتی تھی، بیٹا لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بابا حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا، میں جنگ میں جاؤں گا، جنگ کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں۔ شب عاشور جناب علی اکبر جناب عباس آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں، اے چچا عباس، کل میں اپنے بابا پر سب سے پہلے میں قربانی پیش کروں گا۔ مولا عباس نے جناب علی اکبر کو گلے سے لگایا، گریہ کیا، بیٹا تم میرے شاگرد ہو، میں اپنی آنکھوں سے تمہاری موت کیسے دیکھوں گا؟ اے بیٹا اگر تم مر گئے تو حسین، آقا حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، لہذا کل میں سب سے پہلے میں اپنی جان کو قربان کروں گا۔ علی اکبر نے کہا، اے چچا، ارے آپ کے مرنے سے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ جناب قاسم دونوں کی باتوں کو سن رہے تھے، دوڑ کر کے آئے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں، اے بھیا علی اکبر، نہ پہلے آپ جان کو قربان کرنا، اے چچا عباس، نہ پہلے آپ جان کو قربان کرنا، ارے میں ایک یتیم ہوں، سب سے پہلے میں جان کو قربان کروں گا، میرے مرنے سے نہ چچا کی آنکھوں کا نور جائے گا، نہ چچا کی کمر ٹوٹے گی۔ مولا حسین نے قاسم کے الفاظ کو سنا، قاسم کے قریب گئے، قاسم کو گلے سے لگایا اور جملہ کہا، اے قاسم، ارے تو مجھے علی اکبر سے زیادہ پیارا ہے، اے قاسم تو مجھے علی اکبر سے زیادہ پیارا ہے۔ وہ وقت بھی آیا جب جناب قاسم اجازت کے لیے مولا حسین کے پاس آئے، مولا حسین نے اجازت نہ دی۔ اے بیٹا تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، میں تجھے مرنے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ اب روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم نے ہاتھوں کو جوڑ لیا اور ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد مولا کے قدموں میں گر پڑے، اے چچا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین زمین کربلا پر بیٹھ گئے، قاسم کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر خیمے میں رخصت کر دیا۔ جناب قاسم خیمے میں آئے ہیں، آنے کے بعد ایک جگہ پر بیٹھے ہیں۔ کیسے بیٹھے ہیں پتہ ہے؟ کتنی محبت ہے جناب قاسم کو شہادت سے، یا یوں کہوں کتنی محبت ہے قاسم کو مولا حسین سے۔ جب بیٹھے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم کا سر دونوں گھٹنوں کے درمیان تھا،
گریا کر رہے تھے، روتے جا رہے تھے، روتے روتے خیال آیا کہ بابا نے بازوؤں پر ایک تعویذ باندھی تھی اور تعویذ باندھ کر کے یہ کہا تھا بیٹا اس تعویذ کو اس وقت کھولنا جب بہت زیادہ مصیبت آن پڑے۔ جناب قاسم نے سوچا کہ اب اس سے زیادہ مصیبت کا وقت اور کیا ہوگا کہ نواسہ رسول فوج اعداء میں گھرا ہوا ہے۔ جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا، کھولنے کے بعد جب تحریر کو پڑھا ہے تو امام حسن کی تحریر تھی۔ جناب قاسم پڑھتے ہیں مولا حسن نے لکھا ہے اے بیٹا قاسم جب تم اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھو گے تو میرا بھیا حسین نرغے اعداء میں گھر چکا ہوگا۔ اے بیٹا قاسم تم اپنی جان کو میرے بھیا پر قربان کر دینا اور دیکھو گھبرانا نہیں، وقت شہادت میں تمہارے سراہنے آ جاؤں گا۔ جیسے ہی قاسم نے بابا کی تحریر کو پڑھا ہے خوش ہو گئے، مولا حسین کی خدمت میں آئے، بابا کی تحریر کو بتایا۔ امام حسن نے خط کو لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، گریا کرنے لگے۔ گریا کرتے کرتے کہتے ہیں اے قاسم ارے میں نے تجھے اجازت دے دی۔ جناب قاسم ارے کربلا کے وہ واحد سپاہی ہے کہ جنہیں جنگی لباس پہنے بغیر کربلا کے میدان میں بھیجا گیا ہے۔ کیوں؟ جناب قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ جناب قاسم کو زرہ پوری نہیں آئی۔ زرہ کیا ہوتی ہے؟ جب زرہ پہن کر کے انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو ہر چیز کے وار کو زرہ پر روکتا ہے، تلوار کا وار زرہ پر رکتا ہے، تیر کا وار زرہ پر رکتا ہے، تبر کا وار زرہ پر رکتا ہے، پتھر کا وار زرہ پر رکتا ہے، مگر جناب قاسم زرہ پہنے بغیر جنگ میں گئے تھے۔ ارے ہر چیز کا وار قاسم کے بدن پر، تلوار کا وار قاسم کے بدن پر، تیر کا وار قاسم کے بدن پر، تلوار کا وار قاسم کے بدن پر۔ ایک بار لائنوں نے جب ایک بارگی حملہ کیا ہے، قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے گرتے گرتے آواز دی یا اماں ادرکنی، اے چچا میری مدد کے لیے آئے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین جتنی تیزی سے لاشِ قاسم پر پہنچے ہیں اتنی تیزی سے کسی اور شہید کی لاش پر نہیں پہنچے، جس کا نتیجہ یہ ہوا مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، قاسم کی لاش انہی کے بیچ میں گھوڑوں سے پامال ہو گئی۔ یہ واحد شہید ہے کہ جس کی لاش اس کی زندگی میں پامال ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا تیری بارگاہ میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ہمارے ان آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، خلوص نیت کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ قاسم کی جوانی ہے یہ قاسم کی جوانی، قاسم کی جوانی ہے یہ قاسم کی جوانی، شبیر کے ہاتھوں پہ ہے شبر کی نشانی، قاسم کی جوانی ہے
یہ قاسم کی جوانی، قاسم کی جوانی ہے یہ قاسم کی جوانی، قاسم کی جوانی ہے یہ قاسم کی جوانی، قاسم کی جوانی ہے یہ قاسم کی جوانی، قاسم کی جوانی ہے یہ قاسم کی جوانی، قاسم کی جوانی ہے یہ قاسم کی جوانی، ایک تشنہ دہن جان پہ ہر سمت سے یلغار، نیزہ کہیں چلتا ہے کہیں چلتی ہے تلوار، وہ پیاس کا عالم تھا کہ جینا بھی ہے دشوار، پیاسوں کو کہیں دیتے ہیں اس طرح سے پانی، قاسم کی جوانی ہے یہ قاسم کی جوانی، قاسم کی جوانی ہے یہ قاسم کی جوانی، تلوار پہ قاسم کی چلا بس نہ کسی کا، یوں رن تھا فرزند حسن ابن علی کا، یوں رن میں تھا فرزند حسن ابن علی کا، دشمن کی نگاہوں میں سراپا تھا جری کا، خون اپنا دیا مانگا جو تلوار نے پانی، قاسم کی جوانی ہے یہ قاسم کی جوانی، قاسم کی جوانی ہے یہ قاسم کی جوانی، چاندی سا بدن چاندی سا بدن قاسم مہرو کا ہے لاشا، شبیر نے سوچا میرے شبر کا ہے لاشا، افسوس شرر ماہ منور کا ہے لاشا، پانی نے پلٹ کر کبھی مانگا نہیں پانی، قاسم کی جوانی ہے یہ قاسم کی جوانی، قاسم کی جوانی ہے یہ قاسم کی جوانی، قاسم کی جوانی ہے یہ قاسم کی جوانی، ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم، محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم والا جدک و ابیک والا امیک و اخیک، خصوصاً سیدی و مولاي ابو الفضل العباسی ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، علی ابن موسی الرضا روحی و جسم لک الفدا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ یا مولانا یا صاحب الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان و من شر الشیطان، السلام علیکم امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک و ظہورک وجعلنا من اعوانک و انصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔